Audio Jungle. آداب ناظرین، جموں و کشمیر نیوز سروس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ معروف عالم دین، سماجی، سیاسی و سرکردہ گجر رہنما میاں بشیر احمد لاروی کا گزشتہ روز 9:45 پر اپنی رہائش گاہ واقع بابا نگری وانگت میں انتقال کر گئے۔ میاں بشیر احمد لاروی بابا نگری وانگت میں سال 1923 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کا بندوبست گھر میں ہی کیا گیا۔ مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ مڈل اسکول وانگت سے حاصل کی۔ سال 1931-32 میں آپ نے سیاست میں دلچسپی لینی شروع کر دی، اگرچہ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال کی ہی تھی جب آپ اپنے پھوپھی زاد بھائی میاں لال دین عرف لال صاحب کے ہمراہ سری نگر جایا کرتے تھے، جہاں پائن شہر میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے قائم کردہ ریڈنگ روم میں بیٹھ کر سیاست میں حصہ لینے لگے۔ سال 1942 میں پونچھ کے علاقہ لسانہ کے چودھری غلام حسین لسانوی کی چھوٹی صاحبزادی غلام مریم سے ان کی شادی نہایت ہی سادگی سے انجام دی گئی۔ انہوں نے حلقہ انتخاب کنگن سے کانگریس کی جانب سے ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد کنگن حلقہ انتخاب سے کانگریس کی ٹکٹ پر جیت حاصل کی۔ ان کی نماز جنازہ پہ آج لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند اور مرید شامل ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بڑے فرزند میاں سرفراز احمد نے ادا کی، جبکہ نماز جنازہ میں نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی، ڈاکٹر مصطفیٰ کمال، نذیر خان گریزی سمیت دیگر سرکردہ سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات سمیت لاکھوں کی تعداد میں مرید اور عقیدت مند موجود تھے۔ ان کے جسد خاکی کو زیرت دربار عالیہ نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پہ رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ الطاف صاحب قبلہ نے فرما دیا، اب بھی اگر آپ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے آپ بالکل ثواب حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ بے ادبی ہوگی ہے، تو اگر بے ادبی ہوگی تو آپ کا آنا جانا بیکار ہو جائے گا۔ پھر ادب کو ملحوظ رکھو، ادب ضروری ہے۔ اتنے دور سے آئے، عقیدت میں آئے، پھول بعد میں امیر خسرو جب آئے، حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا تم جنازے میں شامل ہوئے؟ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ حضرت بابا جی لاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندہ کرام
اس کا مجھے کیا عقیدت اس کے ساتھ ہے، اس کی شفقت، اس کا بولنا کیا ہے۔ جب اس کے پاس آتا ہے، اگر کسی کو غم ہوتا ہے، دیکھ کر ہی اس کو غم دور ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دن پرابلم تھی، تھوڑی سی پرابلم، میں نے یہ سوچا میں عرض کروں گا اس کے سامنے۔ اس نے وہاں سے میرے کو جواب دے دیا، بولا مقبول صاحب جو آپ سوچتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہ جو اس ٹائم جو اس ولی کا نکلنا جموں کشمیر کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ کہنے کی بات نہیں۔ سمجھو کہ یہ جموں کشمیری یتیم ہو گیا اس ٹائم۔ اور دوسری بات ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے، یہ ولی بھی ہے، بادشاہ بھی تھا، اور کیا ہمیں بتاؤں کیا کیا نہیں تھا۔ مقبول صاحب آپ نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، کوئی ایسا موقع ملا آپ کی زندگی میں یا کوئی ایسی کرامات جو آپ نے دیکھی ہے ان سے، جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ایک دن ایسا ہوا، جمعہ کا دن تھا، روزے کا ٹائم تھا۔ میں 2 دن پہلے گھر سے نکلنا شروع کرتا تھا، مجھے کام پڑتا تھا۔ جمعہ کا دن تھا تو میں نکل گیا تو یہاں پہنچ گیا اس کے پاس۔ راستے میں میں نے جمعہ پڑھا تھا ادھر درگاہ شریف میں۔ یہاں پہنچا تو راستے میں میرا ایک دوست ساتھ تھا۔ میں کیا بتاؤں یہ کتنی کرامت تھی۔ ہم نے درگاہ میں نے اس کو بولا تھا مجھے شہد ختم ہو گیا تھا، میں افطاری کے ٹائم میں شہد لیتا تھا، مجھے یہ ختم ہو گیا۔ اور آگے نکلے تو ہم نے اس کو بولا مجھے آج مچھلی کھانے دل کرتا ہے۔ جب یہاں پہنچ گئے تھے بابا جی کے پاس، اس نے کمرے میں کم سے کم 200-250 لوگ تھے، سب ان کو نکالا باہر اور میرے کو اکیلا اندر رکھا تھا۔ بولا یار میں تو 3 دن سے آپ کے پاس آنا دل کرتا تھا، مگر مجھے بھی کام پڑتا تھا۔ آج میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ اس کو کسی طریقے سے یہیں لاؤ، میں آ گیا، آپ آ گئے، شکر ہے اللہ کا آپ آ گئے۔ تو ہم نے باتیں کی ہے، کیا کرنا تھا، کیا باتیں کرنی تھی، اتنی باتیں تو سارے ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہم نے رخصت لے لیا اس سے، اس نے کہا یہاں ایک صادق تھا، اس نے اس کو بولا صادق ادھر آؤ، مقبول صاحب کو آج شہد نہیں ہے، شہد اس کو دے دو، اس کو شہد دے دو۔ اور دوسری بات یہ ہے مچھلی ہم نے صاف کیا ہے، وہ مچھلی بھی اسی کو دے دو کیونکہ اس کی تڑپ ہے مچھلی کھانے کا۔ جو میرے ساتھ بندہ تھا وہ تب سے اتنا ڈر گیا، کہنے کی بات نہیں۔ وہ روز کہتا تھا میرے کو یار ہم تو جو بات کرتے ہیں تو وہ وہاں سے ہی بولتے ہیں۔ کیا میں بتاؤں آپ کو اس کا تو شان کیا ہے۔ اب میں بتاؤں اس کی دل کی چاہت کیا تھی۔ ایک تو اس کا جو شوق تھا، ایک گھوڑی سواری اس کا بڑا شوق تھا جو میں نے 25 سال میں دیکھا ہے۔ اور دوسرا اس کا لباس کا بڑا شوق تھا، اچھا نیا لباس لگانے کا۔ اور تیسرا شوق اس کو جو یہ کھانا کھاتے تھے، میں نے سیکھا اسی سے کھانا کھانا کس طرح کھاتے۔ مجھے شرم آتی تھی کپ مطلب چاٹنے کے لیے، مگر جب میں نے بابا جی کو دیکھا یہ کس طرح چاٹ لیتے ہیں کپ کو، میں نے اسی ٹائم سے یہ سارا برتن چاٹ لیتے ہیں یا انگلیاں چاٹ لیتے ہیں۔ اور میں نے کیا بولتے ہیں، یہ بابا جی فرماتے ہیں جب کھانا کھاؤ گے جھوٹا کبھی نہیں رکھنا، ایک دانہ بھی پلیٹ میں نہیں رکھنا، یہ تو گناہ ہے۔
اور اگر آپ اس کو ایسا رکھو تو یہ پلیٹ ہی بد دعا دے گا، اگر اس کو آپ چاٹو گے تو یہ آپ کے لیے اتنا دعا دیں گے کہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ جموں کشمیر میں ہی نہیں پورے بھارت ورش میں ایک شوق کا دن ہے۔ بابا صاحب ایک تاریخ تھے، اور بابا صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی نہ تو برادری کی محتاج تھی، نہ کسی علاقے کی محتاج تھی، وہ تو سب کے بابا صاحب تھے۔ وہ ہم سب کو آج سمجھیے کہ آج سب کے یہاں شوق کی لہر چلی گئی، آج گھر کا سب کا بڑا چلا گیا۔ بابا صاحب سب سے بڑے تھے، اور بابا صاحب کے جانے سے آج جو سایہ ہم سب لوگوں پہ تھا وہ اٹھ گیا، اور آج جو خلا پیدا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کئی صدیوں تک وہ خلا پورا ہو سکتا ہے۔